آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اس دنیا میں زمین کے سب سے بڑے حصے پر کس نے راج کیا، یعنی سب سے بڑی سلطنت کس نے قائم کی۔ شاید آپ سکندر کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، لیکن نہیں دوستو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ سکندر نے بہت بڑی سلطنت قائم کی تھی، لیکن یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس دنیا میں سکندر سب سے بڑی سلطنت قائم کرنے والا انسان ہے، کیونکہ جب آپ اسلامی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلامک ہسٹری میں ایک ایسا مہان یودھا موجود ہے جس نے اس دنیا میں سکندر سے بھی بڑی سلطنت قائم کی تھی، جس کی برابری آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس مہان یودھا نے ایک ایسا سسٹم یعنی ایسا نظام دنیا کے سامنے پیش کیا کہ دنیا والے اس کی نہ صرف داد دینے پر مجبور ہوئے، بلکہ ان کے بنائے ہوئے سسٹم کو اختیار کر کے اپنے اپنے ملکوں اور اپنے اپنے ریاستوں کے نظام کو بھی درست کیا۔ اور کچھ لوگ تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر دنیا کا نظام سنبھالنا ہو تو ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیا جائے۔ دوستو، میں بات کر رہا ہوں عمر بن خطاب کے بارے میں، جو اسلام کے دوسرے خلیفہ بھی ہیں۔ حضرت عمر کی پیدائش 583 یا 584 عیسوی میں مکہ شہر میں ہوئی۔ حضرت عمر اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 13 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عمر جوان ہوتے ہی پڑھائی لکھائی کے ساتھ ساتھ تیر اندازی، گھڑ سواری اور کشتی جیسے فن میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ اور حضرت عمر بہت غصے والے تھے، ان کے غصے سے پورا مکہ ڈرتا تھا۔ جب اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شہر میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن بن گئے۔ یوں تو سارے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن بن گئے تھے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو ہر وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو پریشان کرنے اور مارنے کی تدبیریں بنایا کرتے تھے۔ ان میں عمر کا بھی نام تھا، جو کہ اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اب تک اسلام کا سب سے بڑا دشمن عمر کو مانا جاتا تھا۔ دوستو، ایک بار مکہ کے تمام بڑے لوگ بیٹھ کر یہ مشورہ کر رہے تھے کہ کیوں نہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی قتل کر دیں، نہ محمد رہے گا اور نہ ہی کوئی اسلام کی دعوت دے گا۔ تمام لوگوں کے بیچ یہ باتیں چل رہی تھی کہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کون کرے گا۔ اتنے میں عمر نے کہا کہ محمد کا قتل میں کروں گا۔ پھر عمر نے تلوار کمر سے لگا کر سیدھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف چل دیے۔ راستے میں ان کی ملاقات ایک ویکتی سے ہوئی جس کا نام نعیم بن عبداللہ تھا، جو اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے مکہ کے لوگوں کی ڈر سے اپنی اسلامی پہچان چھپا رکھی تھی، لہٰذا لوگ انہیں غیر مسلم ہی سمجھتے تھے۔ انہوں نے عمر کے تیور دیکھ کر پوچھا، عمر کیا بات ہے، اتنے غصے میں کدھر جا رہے ہو؟ عمر نے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، پہلے اپنی گھر کی تو خبر لے لو، خود تمہاری بہن اور تمہاری بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کا غصہ اور تیز ہو گیا، فوراً پلٹے اور بہن کے یہاں پہنچے۔ وہ قرآن شریف پڑھ رہی تھی، ان کی آہٹ سن کر چپ ہو گئیں اور قرآن چھپا لیے، لیکن آواز عمر کے کان پر پڑ چکی تھی۔ عمر نے پوچھا، یہ کیسی آواز تھی؟ بولی، کچھ نہیں۔ عمر نے کہا، میں سن چکا ہوں، تم دونوں اپنے دین سے پھر گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی کو مارنے لگا، اور جب ان کی بہن بچانے آئیں تو انہیں بھی اتنا مارا کہ بدن لہو لہان ہو گیا۔ بولی، عمر، جتنے ظلم کرنے ہیں کر لو، لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا۔ ان کے یہ الفاظ عمر کے دل پر خاص اثر کر گیا۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ عمر نے کہا، تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ فاطمہ نے قرآن شریف سامنے لا کر رکھ دیے، اٹھا کر دیکھا تو یہ صورت تھی، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ ایک ایک لفظ عمر کے دل پر اثر کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے، آمنوا باللہ ورسولہ، تو بے اختیار پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور پھر عمر
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ عمر نے نہایت ادب کے ساتھ کہا، ایمان لانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ اس زور سے مارا کہ مکہ کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ آج ہم جو نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، یہ وہیں سے شروع ہوئی۔ اب تک مسلمان چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، مگر عمر کے ایمان لانے کے بعد جو تھوڑے مسلمان تھے سب کھلی طور پر عبادت کرنے لگے، اور عمر نے مکہ میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں ایمان لا چکا ہوں، اس لیے اب نماز چھپ کر نہیں بلکہ حرم کے صحن میں ادا کی جائے گی۔ عمر نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، جس نے اپنے ماں باپ کو بے سہارا کرنا ہو، وہ آئے اور عمر کا مقابلہ کرے۔ کسی کی جرت نہ ہو سکی کہ کوئی عمر کی آواز سے آواز ملا سکے۔ جب اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں اس دنیا کو الوداع کہہ دیا، یعنی وفات ہو گئی، تو اس وقت مسلمانوں کو ضرورت تھی ایک ایسے لیڈر کی جو مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کر سکے۔ تو لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی خلیفہ بننے کے صرف 1.5-2 سال بعد ہی اس دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے حضرت عمر کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ دوستو، حضرت عمر نے تقریباً 10.5 سے 11 سال تک خلافت کی۔ اتنے کم وقت میں حضرت عمر نے اتنی بڑی سلطنت قائم کر لی تھی جو زمینی سطح پر آج تک سب سے بڑی سلطنت مانی جاتی ہے، جو آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ حضرت عمر کی خلافت اس وقت کی سپر پاور بن گئی تھی۔ حضرت عمر کی فوج جس طرف اپنے گھوڑوں کا رخ کر لیتے تھے، وہ علاقہ خود بخود مسلمانوں کی سلطنت میں شامل ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت عمر نے ان علاقوں کو فتح کیا تھا جن کو فتح کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں عراق، مصر، لیبیا، سرزمین شام یعنی جسے آج ہم سیریا کے نام سے جانتے ہیں، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا اور سجستان فتح ہو کر مسلمانوں کی سلطنت میں شامل ہو چکی تھی، اور اس کا رقبہ یعنی چھیتر پھل 22,51,030 مربع میل پر پھیل گیا تھا۔ حضرت عمر ہی کے دور خلافت میں پہلی بار یروشلم فتح ہوا جہاں بیت المقدس واقع ہے، لیکن پھر یہ صدیوں بعد مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، جسے بعد میں صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا۔ حضرت عمر نے بیت المقدس کو کچھ اس طرح فتح کیا تھا، کہا جاتا ہے کہ جب مسلمانوں کی فوج آس پاس کے تمام علاقوں کو فتح کر چکے تو اس کے بعد فلسطین کا بھی چاروں طرف سے گھیراؤ کر لیا، تو وہاں کے رہنے والے لوگوں کے پاس گھٹنے ٹیکنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، تو ان لوگوں نے مسلمانوں کے سامنے ایک شرط رکھی جس میں کہا گیا کہ ہم بنا جنگ لڑے یہ بیت المقدس تمہارے حوالے کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ صلح نامہ خود تمہارے خلیفہ یعنی حضرت عمر خود آ کر لکھیں۔ اگر وہ خود آ کر صلح نامہ لکھ دیں گے تو ہم بیت المقدس تمہارے حوالے کر دیں گے۔ جس کے بعد مسلمانوں کے سپہ سالار نے حضرت عمر کے طرف ایک خط روانہ کیا جس میں حضرت عمر کو رکھی گئی شرط کے بارے میں بتایا گیا۔ حضرت عمر نے جیسے ہی یہ خط پڑھا، آپ فوراً شرط مان گئے، جس کے بعد حضرت عمر نے بیت المقدس کے طرف روانگی کا ارادہ کر لیا۔ پھر حضرت عمر ایک اونٹ اور اپنے ایک غلام کے ساتھ فلسطین کے طرف روانہ ہو گئے۔ کیونکہ مدینہ سے فلسطین کا سفر بہت لمبا تھا، اس لیے وہ دونوں باری باری اونٹ پر بیٹھا کرتے تھے۔ کچھ دیر حضرت عمر اونٹ پر بیٹھتے اور ان کا غلام اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چلتا۔ کچھ راستہ طے ہو جانے کے بعد ان کا غلام اونٹ پر بیٹھتا اور حضرت عمر اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چلتے۔ گویا اسی طرح سفر طے کیا گیا۔ جب یہ دونوں فلسطین میں داخل ہوئے تو اس وقت اونٹ پر بیٹھنے کی باری حضرت عمر کی نہیں بلکہ ان کے غلام کی تھی، اور حضرت عمر اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چل رہے تھے۔ جب فلسطین کے لوگوں نے دیکھا تو انہیں لگا کہ جو اونٹ پر سوار ہیں وہ حضرت عمر ہیں، اور جو آگے آگے پیدل چل رہا ہے وہ ان کا غلام ہے۔
جب فلسطین کے لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت عمر وہ نہیں جو اونٹ پر سوار ہیں، بلکہ جو آگے آگے چل رہے ہیں وہ حضرت عمر ہیں، تو لوگوں کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اور ہو بھی کیسے دوستو، ایک ایسا انسان جو اس وقت کے سب سے بڑی سلطنت کا حاکم ہے، وہ اس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، یہ یقیناً حیران کر دینے والی بات تھی۔ پھر حضرت عمر نے صلح نامہ لکھا اور وہاں کے لوگوں کو ان کی زندگی کی ضمانت دی اور بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ فلسطین کے لوگوں نے جب حضرت عمر کے اخلاق اور ان کی سادگی دیکھی تو وہاں کے لوگ حضرت عمر سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور فلسطین کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر کی دور خلافت جنگی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف کے لیے بھی مشہور تھی۔ آپ کی عدالت میں غیر مسلم اور مسلم دونوں کو برابر انصاف ملا کرتا تھا۔ اس زمانے نے دیکھا کہ آپ کی عدالت میں اگر غیر مسلم بھی کھڑا ہوتا تو اسے ڈر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ انصاف ملے گا۔ دوستو، دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے اور چلے گئے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی بادشاہت بھی ختم ہو گئی اور آج ان کا نام و نشان تک باقی نہیں ہے، جن میں سے ایک سکندر بھی ہے۔ سکندر نے بھی بہت بڑی سلطنت قائم کی تھی، لیکن حضرت عمر کے مقابلے میں ان کی سلطنت بہت کم ہے۔ سکندر کی سلطنت تقریباً 1.7 ملین اسکوائر میل پر پھیلی تھی، جبکہ حضرت عمر کی سلطنت 2.2 ملین اسکوائر میل پر پھیلی تھی۔ دوستو، سکندر کی سلطنت ختم اس لیے بھی ہو گئی کیونکہ انہوں نے کوئی ایسا سسٹم نہیں دیا جس کے ذریعے ان کی سلطنت باقی رہ سکے، لیکن حضرت عمر نے اس دنیا کو ایسے ایسے سسٹم دیے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں اور لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کا بنانے والا کون ہے۔ حضرت عمر نے اسلامی کیلنڈر یعنی سن ہجری کی شروعات کی۔ سب سے پہلا جیل جس نے بنایا وہ حضرت عمر ہے۔ سب سے پہلے مؤذنوں کی تنخواہیں جس نے مقرر کی وہ حضرت عمر ہیں۔ سب سے پہلا یتیم خانہ یعنی اناتھ آشرم جس نے بنوایا وہ حضرت عمر نے بنوایا۔ سب سے پہلی پولیس چھاونی حضرت عمر نے بنوائی۔ پولیس کا نظام سب سے پہلے حضرت عمر نے قائم کی۔ سب سے پہلی عدالت اور عدالت میں فیصلہ کرنے کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کی شروعات بھی حضرت عمر نے کی، اور سب سے پہلا فوجی وبھاگ حضرت عمر نے بنایا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں کے لیے اور وکلانگ کے لیے اور جو عورت ودھوا ہو جاتی ان کے لیے اور جن کا کوئی سہارا نہ ہوتا ان کے لیے وظیفے مقرر کیے، جسے آج ہم بے روزگاری بھتہ یا پینشن کہتے ہیں۔ اس کی شروعات بھی حضرت عمر نے کی۔ ناانصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی حضرت عمر نے شروع کی۔ دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع حضرت عمر نے کی، یعنی جس طرح ایک ملک میں کئی اسٹیٹس ہوتے ہیں اور ان اسٹیٹس کے الگ الگ سی ایم ہوتے ہیں جو کہ پرائم منسٹر کے انڈر میں کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ حضرت عمر کی حکومت زمینی سطح پر بہت زیادہ پھیل چکی تھی جسے ایک آدمی کا سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس لیے حضرت عمر جب بھی کسی کو ایک ریاست سونپتے یعنی سی ایم بناتے تو پہلے ان کی پراپرٹی کی جانچ کی جاتی اور بیچ بیچ میں یہ جانچ ہوتی رہتی۔ اگر پراپرٹی بڑھنے لگ جاتی تو انہیں سزا بھی دیتے اور پد سے برخاست بھی کر دیتے۔ حضرت عمر کے خلافت میں فتوحات کا ایسا دور شروع ہوا، یعنی مالداری اتنی بڑھ گئی کہ مسلمان زکوٰۃ کا مال لے کر گھر سے بانٹنے کے لیے نکلتے تو انہیں زکوٰۃ کا مال لینے والا کوئی نہیں ملتا۔ حضرت عمر کے دور خلافت کو جس وجہ سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے وہ عدل یعنی انصاف ہے۔ آپ کے انصاف کا یہ عالم تھا کہ انسان تو انسان، جانور بھی ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتا۔ ایک دفعہ کی بات ہے، ایک شیر جنگل سے گاؤں میں گھس گیا۔ جب لوگوں کی نظر شیر پر پڑی تو لوگ ڈر سے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا بات ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ ایک شیر جنگل سے گاؤں میں گھس آیا ہے۔ پھر حضرت عمر شیر کے طرف گئے اور شیر کے کان کو پکڑ کر ایک تماچا مارا اور وہ شیر جنگل کی طرف چلا گیا، جس کے بعد پھر کبھی بھی کوئی خونخوار جانور گاؤں میں نہیں آیا۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں بھیڑیا اور بکری ایک ہی جگہ پانی پیتے تھے، لیکن بھیڑیا کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ بکری کا شکار کر سکے۔
حضرت عمر کے دور خلافت کی یہ حالت تھی دوستو۔ چنانچہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا، لوگو، حضرت عمر کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ تم مدینہ سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو، تمہیں اس بات کی اطلاع کس نے دی؟ چرواہا بولا، جب تک حضرت عمر زندہ تھے میری بھیڑیں جنگل میں بے خوف پھرتی تھی اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا، لہٰذا میں نے بھیڑیے کی جرت سے اور ان کی ہمت سے یہ جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر موجود نہیں رہے۔ حضرت عمر کے غصے کا خوف جانوروں میں بھی تھا دوستو۔ حضرت عمر نے جس خطے میں اسلام کا جھنڈا پھہرایا وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں۔ یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج تک کسی مائیں کے لال میں یہ دم نہیں جو ایسی حکومت قائم کر کے دکھائے۔ تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسے ہی نالجبل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو دوستو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔